اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ۔ حضرت آدم اور حوا زمین پر تشریف لے آئے اور ان کے آنے سے نظام زندگی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور ان دونوں کے ملاپ سے تو تناسل کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انسانیت کے پھول زندگی کے اس باغ میں کھلنے لگے۔ اور جب پہلی اولاد حضرت آدم اور حوا کے ہاں ہوئی اور ان کے گھر میں زندگی کی رونقیں آ گئیں اور انہیں اولاد کے ساتھ قدرتی محبت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دوڑتے کودتے دیکھا اور نسل آدم سے زندگی میں ہر طرف بہار آ گئی اور زندگی کی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا اور وہ رزق کی تلاش و حصول میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اولاد کے ہونے سے خوش تھے اور حضرت حوا بھی اپنے بچوں کی بلائیں لیتی اور ان سے پیار کرتی اور ان کی وجہ سے سختیاں اور مشقتیں اٹھانے کے باوجود خوش و خرم رہتی اور انہیں دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور دل شاد رہتا۔ حضرت حوا کے ہاں ہر ولادت کے موقع پر دو جڑواں بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اسی طرح ہوتے ہوئے کئی جوڑے ہو گئے اور یہ پروان چڑھتے گئے اور ماں باپ کے سائے میں تربیت حاصل کرنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے ہاں اس طرح سے 20 ولادتوں میں 40 اولادیں ہو گئیں، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ اب ان کی شادیوں کی فکر ہوئی تو ان کا دستور اللہ پاک کی طرف سے یہ طے پایا کہ ایک جوڑے کے لڑکے سے دوسرے جوڑے کی لڑکی کا نکاح کیا جائے اور انہیں بچوں میں ایک لڑکا حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے اور دوسرے میں ایک لڑکا قابیل اور ان کی بہن پیدا ہوئی۔ اب دستور کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا قرار پایا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے طے ہوا۔ اب یہ دونوں بھائی حابیل اور قابیل اپنے کاروبار میں مصروف تھے اور اپنا گزارا خوب چلا رہے تھے اور اپنا خاندان میں امن و امان سے خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا اور حابیل نے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں اور یہ دونوں لڑکے بھی بھرپور جوان ہو گئے تھے۔ ہر ایک شادی کا خواہش مند تھا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کر سکیں اور ان کے گلشن میں بھی بہار آ جائے۔ لہٰذا حضرت آدم اور حوا کی تجویز سے ان دونوں لڑکوں کی شادیاں طے ہو گئی اور ہر ایک لڑکے کو دوسرے لڑکے کی جڑواں بہن سے منسوب کر دیا گیا۔ لیکن قابیل کو ان شادیوں میں لڑکیوں کی نسبت اعتراض تھا۔ وہ چونکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ حسن و جمیل تھی، اس لیے وہ خود اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے اسلامی دستور کے خلاف تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسے بتایا کہ دستور کے مطابق تجھے دوسرے بھائی کی جڑواں سے شادی کرنا ہوگی، لیکن وہ اس پر ضد تھا کہ نہیں، وہ اپنے والی جڑواں لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی شادی کا یہی دستور بذریعہ وحی القاء فرمایا ہے کہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ بیاہا جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس الہی حکم کے مطابق ان کی شادیاں کرنا چاہتے تھے اور اپنے بیٹے قابیل کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن قابیل انسانی فطرت، طمع، حرص، نفسانی خواہش پر عمل پیرا ہو کر اس دستور کو توڑنے پر مصر تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ہر غرض، لالچ اور خواہش نفسانی انسان کی دشمن ہے۔ جس نے ان تینوں خواہشوں کو مد نظر رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، وہ ظلم و زیادتی کا مرتکب ہو کر ذلت و رسوائی کا منہ دیکھے گا، اور جو ان سرکش قوتوں کو دبا کر اپنی عقل کو کام میں لائے گا، وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔
بس یہ خواہشاتی انسانیت کے لیے ذریعہ امتحان ہوتی ہیں۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل کو بہت سمجھایا اور اسے اس کے غلط ارادے سے باز رکھنے کی پوری کوشش فرمائی، لیکن قابیل ضد پر اڑا رہا کہ میں تو اپنے والد سے ہی شادی کروں گا، اور نسوانی حسن و جمال نے اسے پہلے انسان کو گمراہ کیا اور وہ من مانی پر اتر آیا اور ہلاکت میں مبتلا ہوا۔ یہ دیکھ کر اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر غم کی آندھیاں چلنے لگیں اور وہ دن بھر انہیں سوچوں میں گم رہتے کہ اب کیا کریں اور کس طرح بیٹے کو اس انہونے کام سے باز رکھیں اور یہ معاملہ امن و امان سے سر انجام پا جائے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی تو انہیں القاع ہوا کہ بیٹیوں سے کہیں کہ اس مقصد میں سچائی معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے قربانی کریں، تو جس کی قربانی منظور ہو گئی اس کی مرضی کے مطابق یہ شادی کر دی جائے گی۔ لہذا دونوں بھائی اس قربانی دینے پر رضامند ہو گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے قربانی بارگاہ خدا بندی میں پیش کر دی۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے اونٹ بارگاہ خدا بندی میں پیش کیے اور قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر قربان گاہ میں پیش کر دیا، اور ہر ایک اپنا مقصد حاصل کرنے کی امید میں لگ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حابیل خوش قسمت اور سچا تھا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قبول ہو گئی اور اس کے بھائی قابیل کی قربانی نامنظور ہو گئی، کیونکہ اس کا ارادہ دستور کے خلاف تھا اور اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ قابیل یہ ناکامی دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کی امیدیں خاک میں مل گئیں اور کینہ توزی پر اتر آیا اور ہست میں جلنے لگا اور اس کے اندر کا شر جاگ اٹھا اور وہ اپنے بھائی حابیل کو دھمکانے لگا کہ خبردار، میں تجھے قتل کر دوں گا اور تمہاری زندگی کا خاتمہ کر کے اپنی خواہش پوری کروں گا۔ میں تمہاری کامیابی اور اپنی ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا اور میں تمہیں تمنائے خاک میں ملا دوں گا۔ اور حابیل کا دل حسرت و افسوس سے کٹا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی، بہتر ہے کہ میں سمجھ جاؤں اور سلامتی کا راستہ اختیار کروں، کیونکہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوئی، تو اب تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ، کیونکہ قربانی تو سچے اور منطقی ہی کی قبول ہوتی ہے۔ اور یہ حابیل بہت عقل مند شخص تھے اور علم و فضل میں بھی کامل تھے اور خوبصورت نوجوان بھی تھے اور دین و دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر تھے اور رضائے الہی کے طالب اور ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ دنیا فانی ہے اور آنی جانی ہے، اور انہیں اپنے بھائی کے بارے میں کسی غلط اقدام کا اندیشہ تھا۔ تو جب قابیل نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور حابیل نے اس معاملے کو تقدیر کے سپرد کر دیا تھا اور اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اس کے دل میں کبھی اسے اذیت پہنچانے کا خیال بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ سلیم مرتبہ انسان تھا اور طبعی طور پر امن پسند تھا، اور مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ امن چاہتا ہے اور رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی حابیل نے اپنے بھائی کو بہت سمجھایا، نصیحتیں کی اور اسے سرکشی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ تم اس بارے میں غلط انداز سے سوچ رہے ہو اور تم طریق حق سے ہٹے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور راہ راست پر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ لیکن وہ بعد نہ آیا اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو کر رہا، اور قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ لہذا حابیل کی زندگی کا چراغ گر ہو گیا اور وہ اپنے باپ کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گمشدگی پر پریشان ہو گئے اور اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔
شاید کہ اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل سے حابیل کا پوچھا تو وہ عیش میں آ کر کہنے لگا کہ میں کوئی اس پر نگران مقرر ہوں کہ اس کا پتہ رکھوں، مجھے کیا خبر ہو وہ کہاں ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، لہذا وہ اس غم کو لے کر خاموش ہو گئے اور اندر ہی اندر کڑنے لگے اور بہت ہی رنجیدہ رہنے لگے۔ اور یہ حابیل دنیا میں پہلے شخص تھے جنہیں قتل کیا گیا، اور قابیل یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہاں اور کیسے چھپا، لہذا قابیل اسے ایک بوری میں ڈال کر اپنی پیٹھ پر لادے ادھر ادھر پریشان پھرنے لگا۔ اب وہ بہت ہی پشیمان اور بے چین تھا اور اس کا ایک ایک پل عذاب میں گزر رہا تھا، اور ادھر لاش بدبو چھوڑنے لگی تھی اور قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھائے دور نکل گیا، اور اس سے جان چھڑانے کی اسے کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو اس جسم کی حفاظت اور اکرام منظور تھا، اور میت کو دفنانے کا ایک طریقہ بتانا مقصود تھا، اور اس بیوقوف کو سبق سکھانا بھی مطلوب تھا، اور اسے الہام تو ہونا نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کا ایک طریقہ پیدا فرمایا اور اسے ایک کالے کبے کا شاگرد بنا دیا، اور اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو اس کے قریب بھیجا جو ایک دوسرے کبے کی مردہ لاش لیے ہوئے تھا، اور کبا آیا، اس نے اس کے سامنے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس مردہ کبے کو دبا دیا، اور جب اس نے کبے سے یہ طریقہ سمجھا تو اس نے بھی اس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو گڑھا کھود کر اس میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی اور اسے دفن کیا، اور کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا غرابی فاوعی سورۃ اخی، جس کا ترجمہ ہے ہائے افسوس میں اس کبے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کی طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر سکتا ہے، لہذا وہ بہت نادام اور پشیمان ہوا۔